نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، ہم سبق مرزا محمد سعید پڑھ رہے ہیں جو شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ یہ پورا اقتباس کریں گے، یہاں تک مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے یہاں تک۔ تو بچوں، پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پہلے اس اقتباس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ دیکھیے۔ رسم و راہ مطلب میل جول، آمادہ کرنا مطلب قائل کرنا، نشر کرنا پھیلانا، براڈ کاسٹنگ نشر کرنا، کانٹریکٹ معاہدہ، شدہ آہستہ آہستہ دریافت کرنا، پوچھنا۔ تو بچوں، اب چند واقعات وہ مرزا محمد سعید کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں جو پطرس بخاری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پطرس بخاری اردو ادب کے بڑے اچھے عمدہ مزاح نگار تھے، اور مزاح نگاری میں ان کا نام ہمیشہ اول فہرست میں رہے گا۔ مضامین پطرس ان کی مشہور کتاب ہے، اور یہ مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے۔ تو اس حوالے سے اب وہ بیان کرتے ہیں کہ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل، یہ بڑے قابل اور ذہین آدمی تھے، اور بہت جلد انہوں نے ریڈیو اسٹیشن میں ترقی کی اور ڈائریکٹر جنرل ہو گئے ریڈیو کے، آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے۔ لیکن پھر بھی پرانے دوستوں سے ان کے تعلقات اور میل جول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ ایک اچھے اور بڑے انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مزاج نہیں بدلتا۔ اگر وہ ترقی کرتا ہے تو غرور اور تکبر میں وہ اپنے دوستوں کو فراموش نہیں کرتا، اور ہمیشہ عاجزی اور سادہ دلی سے اپنے دوستوں سے ملتا ہے۔ ایسے جھکے ہوئے درختوں کو پھل لگتا ہے، جیسے شاعر نے کہا، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سا نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ تو چونکہ وہ مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے اور ان کی قابلیت اور لیاقت کے متعلق جانتے تھے، لہٰذا ریڈیو اسٹیشن سے تقریر نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور مرزا محمد سعید کو کسی طرح تیار کر لیا، قائل کر لیا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن سے تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے جو سرکاری معاہدے تھے وہ واپس کرنے شروع کر دیے۔ اب کسی بات سے وہ برہم ہوئے، خفا ہوئے یا نالاں ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو معاہدے تھے یا کانٹریکٹ تھے وہ واپس کرنا شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، آہستہ آہستہ بات پطرس بخاری تک پہنچی، کیونکہ کوئی بھی بڑی بات ہو وہ چھپی نہیں رہتی، آخر وہ عیاں ہو کے رہتی ہے۔ تو مرزا صاحب کے کانٹریکٹ واپس کرنے کی جو بات تھی یہ پطرس بخاری تک پہنچی۔ تو پطرس بخاری مرزا محمد سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور استفسار کیا، ان سے وجہ دریافت کی کہ انہوں نے یہ کانٹریکٹ واپس کیوں کیے ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایسے بولڈ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ چونکہ مرزا محمد سعید نہ صرف اچھے ادیب تھے بلکہ وہ پروقار اور متانت رکھنے والے انسان تھے، اور کسی طرح بھی وہ اپنی عزت نفس پر آنچ آنے نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کہیں بے آبرو ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے پطرس بخاری کو اشارہ دے دیا کہ ان کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کہا کہ تم مجھ سے اصلاح لیتے ہو، تم میرے شاگرد ہو، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ اب عمر کے اس حصے میں تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، مجھے سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا لکھنا ہے یا مجھے کیا بولنا ہے۔ پطرس نے بڑی معذرت کی۔ یہ استاد کا احترام ہوتا ہے، کیونکہ
جو لوگ استاد کا احترام نہیں کرتے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتے۔ ہمیشہ انہی لوگوں نے ترقی کی ہے جن لوگوں کے دل میں اپنے استاد کے لیے محبت و عقیدت تھی، جن لوگوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ بہت کوشش کی، ان کو بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، جتن کیے، لیکن مرزا محمد سعید کسی طرح بھی نہ مانے اور انہوں نے آئندہ تقریر نشر نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گیا۔ پطرس بخاری کو معلوم تھا کہ غلطی ان کے کسی شاگرد سے ہوئی ہے، ریڈیو اسٹیشن کے کسی عہدیدار سے ہوئی ہے۔ تو اگلے دن پطرس بخاری آئے اور دفتر میں ایسی قیامت آئی، شور مچانا شروع کر دیا۔ پطرس بخاری نے پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے، لوگوں کا لحاظ کیسے رکھا جاتا ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جو استاد لوگ ہیں، ان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ان سے بات کرنے کے آداب کیا ہیں، ڈھنگ کیا ان سے بات کرنے کا، اس پر انہوں نے مکمل لیکچر دے دیا۔ اب بات چونکہ کھل چکی تھی، سب کے سامنے عیاں تھی، تو اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اب وہ جانتے تھے کہ تقریروں کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے، اس نے مرزا محمد سعید کی کوئی ایک دو لائنوں میں غلطی نکالنے کی یا اپنی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ وہ جانتے تھے اگر مرزا صاحب نہ آئے تو ان کی نوکری گئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے۔ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے انہوں نے بس ایک کارروائی کے طور پر ان کی تقریر میں کچھ تحریف کی، کچھ تبدیلی کی، اور جانتے نہیں تھے کہ مرزا محمد سعید کتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ ان کے استاد کے بھی استاد ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کارروائی ڈالی تھی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو ان فکروں کا نکالنا اس کی نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، کیونکہ مرزا صاحب کی عزت نفس چونکہ مجروح کی گئی اور ان کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے مسودوں میں غلطی نکالنے کی کوشش کی گئی، اس لیے وہ کسی طرح نہ مانے۔ تو حضرت میری نوکری گئی۔ اب اس نے دوسری چال چلی کہ ان کو مرزا محمد سعید کو منانے کے لیے کہا کہ اس طرح تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تو کہا کہ میرے بال بچے آپ بھوکے مریں گے اور آپ کو دعا دیں گے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تقریر کرنے پر تو یقینی بات ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے بال بچے بھوکے مرنا، یعنی افلاس یا غربت کا آ جانا کہ میں تو غریب ہو جاؤں گا، گھر میں راشن نہیں آئے گا، تنخواہ نہیں آئے گی، نوکری چلے گی تو کیا کروں گا، کوئی دوسرا روزگار بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ آ جائیں، اگر آپ معاف کر دیں اور دوبارہ تقریر نشر کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو میری نوکری بحال ہو جائے گی، میرے بچے آپ کو دعا دیں گے۔ تو جب بچوں کی بات آئی مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ بڑے رحم دل آدمی تھے، دل میں نرم گوشہ تھا، اپنی عزت نفس ایک طرف، لیکن وہ کسی کا یوں حرج نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کا یوں نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہا یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے کہ آپ پھر سے تقریر کرنے پر آمادہ ہو جائیے، یہ کانٹریکٹ جو واپس کیے ہیں ان پر پھر سے اپنے دستخط کر دیں، رضامند ہو جائیں تقریر نشر کرنے پر، تاکہ میری نوکری بحال ہو جائے اور میرے بچے آپ کو دعا دیں۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ انہوں نے اپنی عزت نفس سب کچھ بھول کر جب اس کے بچوں کی بات سنی، اس کی نوکری کے بارے میں سنا کہ اس طرح اس کی نوکری جا سکتی ہے، تو انہوں نے فوراً دستخط کر دیے اور دوبارہ تقریر نشر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا، ان کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ یہی عمدہ اور بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کتنے ہی سخت ہو جائیں لیکن ان کے دل میں وہ نرم گوشہ ہوتا ہے، وہ رحم دل ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ وہ کیا تھا شعر،
کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو بچوں یہاں کچھ حوالے میں نے لکھے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ایک فلاسفر نے استاد کے بارے میں کہا، میرے والدین مجھے دنیا میں لائے مگر میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ تو بچوں یہ اقتباس یاد کر لیں، تیار کر لیں، اس میں جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی لکھ لیں اور حوالے نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔